الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ عنکبوت کی آیات جس میں واقعات موجود ہیں ان کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیات کریمہ سورہ عنکبوت کی جو سلسلہ 2 کلاسز کے پچھلے سے جو چل رہا ہے وہ ہے واقعات انبیاء اور ان کے قوموں کا تذکرہ۔ وہ قومیں جن کو اللہ رب العالمین نے عروج بخشا تھا، وہ قومیں جسے اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا، وہ قومیں جنہیں راہ حق دکھانے کے لیے پیغمبروں کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا تھا، اور پیغمبروں نے ان کے درمیان رہتے ہوئے حقیقت کی طرف، حق کی طرف اور اللہ کی سیدھی راہ کی طرف انہیں گامزن رہنے کی طرف انہیں توجہ دلانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود قوموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین ماضی کے جھروکوں کے پردوں کو ہٹا کے کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو انہوں نے نہیں بنایا، اسی طرح انہوں نے سیٹ اپ نہیں کیا، اس طرح سے انہوں نے پلاننگ نہیں کی، بلکہ اسے روح گردانی کرتے رہے، انکار کرتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، غداریاں کرتے رہے۔ ان سب کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا، یعنی عذابات کے ذریعے سے انہیں اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج بھی اسی تاریخ کے جھروکوں میں سے ایک قوم کا تذکرہ لیے ہوئے آپ کے درمیان ہم حاضر ہیں، اور وہ ہے عاد سمود۔ یعنی کل ہم نے دیکھا تھا کہ عاد کی طرف ہم اشارہ کر کے وہاں وہ تمام تفصیلات لے آئے تھے کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، جبکہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، اور یہی وہ صلاحیتیں تھیں جس کے بلبوتے پہ وہ بڑے بڑے پلرز کے ذریعے سے کھڑی ہونے والی عمارتوں کو بنایا کرتے تھے، اور انجینئرنگ میں اپنی آپ جو ہے شان و شوکت رکھا کرتے تھے۔ مگر یہی وہ قوم تھی جس نے اللہ سے نافرمانی کی، تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ آج کی تاریخ آج اسی کے لگی ہوئی ایک دوسری قوم جسے سمود کے نام سے جانا گیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آئیے ترجمے کے ساتھ اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 38 میں یوں ارشاد فرماتا ہے: اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برجستہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھنے والے لوگ تھے۔ یعنی یہاں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کی طرف اشارہ کیا جو عاد اور سمود کے نام سے اس دنیا میں اپنی معروفیت کی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ تو انہیں میں آج تذکرہ ہے سمود کے سلسلے میں۔ سمود کون تھے، کہاں رہتے تھے اور انہوں نے کیا کیا، آئیے اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سمود کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی قدیم زمانے کی ایک معروف ایک قوم مانی جاتی ہے، جسے ہر پچھلے زمانے میں عرب کا کونا کونا بچہ بچہ اس قوم کی تفصیلات کو جانتا تھا، ان کے عروج کو جانتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے مختلف شاعری میں اور مختلف کتابوں میں اور مختلف لوگ جو اس کے بعد بہت سارے جو پیچھے اس کے نسل چلتی رہی، ان سب کے درمیان میں بہت لمبے عرصے تک عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ان کو پہچانا جاتا رہا، ان کو جانا جاتا رہا، ان کی مختلف طریقے سے ان کی پذیرائی کی جاتی تھی، اور ان کے عروج کے زمانے کے تذکرے ہوتے تھے۔ یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو سیرت کے واقعات کے پنوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہی وہ قوم تھی جو اپنا عروج اور اپنی ترقی اور اپنی معروفیت کی اپنی ہی ایک شان رکھا کرتی تھی۔ اس قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں 2 طرح کے ناموں کے ساتھ اس کا تذکرہ
کیا گیا ہے۔ پہلی مطلب جو ہے سورہ آراف آیت نمبر، اسی سورہ سمود میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ عنکبوت میں جہاں دیکھیں وہاں عاد اور سمود کا تذکرے کے ساتھ آیا، مگر وہی تذکرہ سورہ آراف آیت نمبر 73 میں بھی اسی قوم کی طرف جہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ الی سمود اخاہم صالحا کے نام سے انہیں یاد کیا گیا، یعنی ترجمہ ہے اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ مگر دوسرا تذکرہ بالکل اسی مد مقابل میں ایک دوسری طرف اللہ رب العالمین سورہ ہجر کی آیت نمبر 80 میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی فرمایا گیا کہ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ جہاں دو ناموں کا تذکرہ ہے، ایک ہے سمود، دوسرا ہے ہجر، یہ دونوں کیا الگ الگ قومیں ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ دونوں کا تذکرہ جہاں دو ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے وہ بالکل ایک ہی قوم ہے، یعنی ہجر والے بھی وہی سمود والے ہیں اور سمود بھی وہی قوم ہے جس کی طرف صالح علیہ السلام کو بحیثیت نبی اور رسول کے ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ یہ ہجر والے اور آل سمود بالکل ایک ہی مطلب لگے، ایک ہی شاخ ہے اور ایک ہی مطلب جو ہے نام ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں دو ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ قوم سمود وہی افراد ہیں جو عاد کہ قوم کے درمیان جب عذابات آئے تو عذابات کے نتیجے میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہی وہ لوگ ہیں جن کو سمود کے نام سے جانا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ نسل عاد ثانیہ کہلائی اپنی تاریخ کے درمیان میں، ان کو سمود ارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس قوم کے کھنڈرات کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو مدینے کے شمال مغرب میں موجود شہر اعلیٰ کے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں اور مدینے سے تبوک تک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ جو لوگ سعودی کا سفر کرتے ہیں یا سعودی میں رہ چکے ہیں ان کو اس سلسلے میں تمام تفصیلات معلوم ہیں اور لوگ وہاں کے کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر وہاں پہ جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس قوم کا مسکن یعنی رہنے کی جو جگہ تھی وہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی ہجر ہی کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان میں حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی سمود کا صدر مقام تھا جو قدیم زمانے میں ہجر کے نام سے جانا جاتا تھا، اسی لیے اس قوم کو ہجر والے کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ یعنی سمود وہ بھی ان کا ایک نام ہے اور ہجر جسے کہا گیا ان کا صدر مقام مطلب جو ہے ہجر تھا، اس وجہ سے ان کو ہجر والے افراد یا قوم کے نام سے بھی قرآن مجید ان کو یاد کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس قوم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ آراف آیت نمبر 74 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا اور زمین میں یہ منزلت بخشی۔ یعنی اس عاد کے ختم ہونے کے بعد، ان کی تباہ و برباد ہو جانے کے بعد، ان کا ملیہ میٹ ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان بچے ہوئے افراد کو وہ عروج عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی، وہ مطلب جو ہے درجات عطا فرمائے، وہ نعمتوں سے ہمکنار کیا اور ان سب کو اللہ رب العالمین نے اپنا جانشین بنا کر اس منظر عام پر اس دنیا میں لے آیا۔ مگر اس قوم کی خاص خصوصیات جو مانی جاتی ہے وہ تاریخ کے پڑھنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خصوصیت تھی کہ سورہ آراف آیت نمبر 74 میں بھی اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشا کرتے تھے۔ یعنی ان کی خاص خصوصیت اور خاص صفت یہ تھی کہ یہ لوگ بڑے بڑے جو پہاڑ تھے، جو پتھریلے پہاڑ تھے، ان تمام پہاڑوں کو وہ خود کاریگری کے ذریعے سے اسے سجاتے تھے، اس کو تراشتے تھے، اس میں بڑے بڑے مطلب جو ہے کمرے بناتے، ان کے محلات تعمیر کرتے اور آج بھی ان کھنڈرات میں کچھ بچے ہوئے ہیں جو ان جگہوں پہ
مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ قوم کی صنعت ویسی ہی تھی جو ہندوستان میں ایلورا اور ایجنٹا کے مقام پر ہم مختلف ایسے آثار قدیمہ دیکھتے ہیں جہاں ان کی بنائی ہوئی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ بالکل اسی کی طرح سے ملتے جلتے اسی طرح پہاڑوں کو تراش کر بنانے والی صنعت ان قوم کے درمیان موجود تھی، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی شان و شوکت والی عمارتیں بناتے تھے۔ مدائن صالح میں آج بھی ان کے کچھ عمارتیں جوں کی توں موجود ہیں، اور یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم انجینئرنگ میں بہت زیادہ حیرت انگیز ترقی کی ہوئی تھی اور اپنا عروج آپ رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے جو لوگ سعودی کی طرف جاتے ہیں آج کل تو وہ ایک ایسا مقام رہ گیا ہے جہاں تاریخی مقامات کی حیثیت سے دیکھا جانے والا ایک منظر پیش کرتا ہے، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور وہاں آج بھی جیسا انہوں نے بنایا ہے اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، بلکہ ویسی کی ویسی ہی عمارتیں مجھے اور آپ کو ان کے پہاڑوں میں تراشی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، اور ان کی انجینئرنگ مجھے اور آپ کو منظر عام پر ان کی ترقی کی مثالیں پیش کرتی ہوئی کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے جب یہاں پہنچا تھا تو وہاں اس نے ان کاریگری والی پہاڑوں کو دیکھا تو اپنی کتاب میں اس طرح لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے ہی تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہیں۔ ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ یعنی اس نے اس وقت وہاں پہ 8ویں صدی میں اس جگہ کو دیکھا اور اس نے اس طرح لکھ کر یہ بات بتائی کہ آج بھی وہ جگہیں ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں۔ اس وقت تو ابن بطوطہ نے لکھا تھا، مگر ہم بھی وہاں کا سیر کر کے جب آئے تو بالکل اسی طرح کی جس طرح گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو جس طرح کی عمارتیں اور جس طرح کا منظر وہاں نظر آتا ہے، بالکل ہو بہو ویسی ہی عمارتیں، ویسی ہی تراش خراش والی وہ پہاڑ مجھے اور آپ کو وہاں آج بھی نظر آتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ کر اس کو دیکھا تھا کہ یہ کتنے ماہرین اس وقت کے لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے لیے گھر تعمیر فرمائے تھے۔ سامعین اکرام، یہ تراش شدہ عمارتیں ہزاروں ایکڑ کی زمین پر رقبے پر یہ پھیلی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ کے قریب رہی ہوگی۔ نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجارتی قافلے جب ان آثار قدیمہ سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان لوگوں کو جو تجارت کے لیے گزرا کرتے تھے ان سب کو مخاطب ہو کے اس جگہ کو دکھاتے ہوئے عبرت دلائی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نشاندہی بھی فرمائی تھی کہ یہی وہ کنواں ہے جس کی وجہ سے قوم کو عذاب لاحق ہو گیا تھا اور اس کے ذریعے سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ سامعین اکرام، لوگ وہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے تب بھی جاتے تھے، اب بھی جایا کرتے ہیں، اور آج بھی دیکھنے کے لیے وہاں پر لوگ جایا کرتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس طرح سے سیر کرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھا تھا تو تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ایک خطبہ فرمایا تھا، اور وہ خطبہ اس طرح تھا جس میں کہ کچھ الفاظ اس طرح کے کہ جس میں سمود کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی عبرت انگیزی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں پیش فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جایا کرو، یہ سیرگاہ نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے۔ سامعین اکرام، اس قوم کو قرآن مجید میں سورہ فجر ہی میں الذین جعبوا الصخر بالواد کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی جنہوں نے وادیوں میں چٹانیں تراشی، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کا فن دنیا میں اس قوم ہی کی وجہ سے شروعات ہوئی تھی، اور دنیا نے
اس طرح تراش خراش کا اور عمارتیں بنانے کا جو ہنر ہے وہ اسی قوم کے ذریعے سے دنیا میں سیکھا گیا، سمجھا گیا اور عروج کی حد تک پہنچا۔ سامعین کرام، یہ وہ اس کا تمہیدی وہ مقام ہے جہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو کھولتے ہیں۔ مگر واقعہ کیا تھا جس کی طرف اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس قوم کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب جو ہے وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی تھی، مگر شیطان نے ان کو ایسا خوشنما بنا دیا کہ وہ راہ راست سے برجستہ کر دیا ہوش و گوش رکھنے والے افراد کو۔ تو ایسا کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو عمارتیں تراشتے تھے اور بڑے بڑے مطلب جو ہے ان پہاڑوں کو سجا دیتے تھے، یہ مطلب جو ہے اس وجہ سے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنا معیار زندگی ظاہر کرنے کے لیے، بڑھوتری ظاہر کرنے کے لیے، اپنا غرور و تکبر ظاہر کرنے کے لیے، اپنا بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے یہ لوگ پہاڑوں کو اس طرح تراش کر انہیں اس طرح بنایا کرتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان کے ایسے بہت سارے مطلب جو ہے کام تھے جن کو ضرورت تھی ان کی خدمت خلق کی، مگر اس کی بجائے انہوں نے اپنی انجینئرنگ کو اس طرح ثابت کرتے ہوئے اپنے بڑکپن کا، اپنے غرور کا اور اپنے عروج کا اس طرح اظہار اس دنیا کے اندر انہوں نے کام کیا تھا۔ اسی کی وجہ سے ان کے درمیان جو خرابی آئی تھی وہ خرابی یہ تھی کہ دنیا کی طرف جھک گئے تھے، جبکہ وہ وہی لوگ تھے جو عاد کی طرف سے بچے ہوئے وہی دیندار جسے اللہ رب العالمین نے عذابات سے بچا کر پھر سے زندگی عطا فرمائی تھی، مگر ان لوگوں نے اس دنیا کی طرف جھکاؤ کے نتیجے میں، دنیا کو سمیٹنے کے نتیجے میں، دنیا کی ہرس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا بندہ بنا لیا اور اسی کی طرف جھک کر رہ گئے۔ اسی کے نتیجے میں اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیت اور اپنی ساری ان نعمتوں کو انہوں نے اس دنیا میں عروج ہی پر توجہ دینے لگے، تو جس کے نتیجے میں وہ راہ حق سے بہت دور نکل گئے، اور جہاں ان کو اللہ رب العالمین نے مقصد عظیم کے تحت اس دنیا میں اتارا، اس مقصد سے وہ مطلب جو ہے نالاں ہو گئے، وہ لوگ بھول گئے، لاپرواہ ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے۔ اسی کے نتیجے میں دنیا ہی کی طرف انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے مقصد عظیم بالکل ہٹ کر رہ گیا۔ اسی کے نتیجے میں یہ قوم ایسی ہو گئی کہ یہ بھی شرک میں مبتلا ہونے لگی اور مختلف طریقے سے اپنے آپ پر یہ ضم رکھنے لگی کہ میں ہوں، میری مطلب جو ہے ترقی کا دار و مدار میری اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ ہے، یہ جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں، یہ سب کچھ جو دنیا میں مجھے دیا گیا ہے وہ میرے اپنے بل بوتے پہ ہے۔ اسی طرح کا غرور، تکبر ان کے اندر آیا اور انہوں نے دنیا کی طرف جھک کر اس کے نتیجے میں شرک و بدعت اور جس طرح کے عاد کی خرابیاں تھیں وہ ساری کی ساری خرابیاں ان کے اندر بھی عود آئیں۔ تو اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا کہ جائیں اور انہیں صحیح رخ کی طرف اللہ کا دین بتائیں اور صحیح صراط مستقیم پر انہیں گامزن کریں۔ تو صالح علیہ السلام ان کے درمیان پیغمبر بن کر ان کے درمیان تشریف لے آئے۔ صالح علیہ السلام نے خدائے واحد کی طرف ان لوگوں کو بلایا، مگر قوم کے لوگوں نے ان کے بلاوے کو مذاق جانا، ہٹ دھرمی اور انا کا مسئلہ بنا لیا، کیونکہ وہ اپنے اس عروج کو اور اس دنیا کی سمیٹی ہوئی دولت کو اس طرح سے ختم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ قوم کے سرداران اور سرمایہ دار اسی بات پر قائم رہے کہ صرف چند کمزور افراد ہیں جو صالح علیہ السلام کی بات کو مان لیا اور ان کے درمیان وہ رہنے لگے، اور اسی کے درمیان میں یہ لوگوں نے اس نبی یعنی صالح علیہ السلام کو مذاق کا ایک مرکز بنا لیا، مختلف طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ صالح علیہ السلام ان کے پیرووں کو دیکھ کر، ان کی تنگ نظری کو دیکھ کر، ان کی خدا سے انکاریت کو دیکھ کر بار بار مخاطب ہو کے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اس رفاعیت اور اپنی عیش و گوشی پر شیخی نہ بگارا کرو اور اللہ کے سچے رسول اور دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارا غرور اور انات یہی حال رہا تو پل بھر میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر نہ تم رہو گے اور نہ
तुम्हारा साजो सामान रहेगा। कौम समूद हैरानी से मुखलिस इस नबी को देखते और फिर भी मतलब हठ धर्मी के साथ उसमें जमे रहते थे। ऐसे हालात में इन लोगों ने बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ मुख्तलिफ जत्थाबंदियाँ कर ली और मुख्तलिफ तकालीफ देने में ये लोग पहल करने लगे। इसी दरमियान में वो लोगों से मुखातिब होते और इस तरह पूछते कि जिसका तस्करा सूरह साद आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं करता है कि क्या तुमको यकीन है कि बिलाशुबा सालेह परवरदिगार का रसूल है, लोगों के दरमियान शक व शुबात पैदा कराने, मुख्तलिफ तरीके से लोगों को दूर करने के लिए इस तरह की जत्थाबंदियां करके उनको दूर करने की कोशिश करते। मगर जो मुखलिस दोस्त थे, जो मुखलिस साथ देने वाले थे और मुखलिस दाई इस्लाम थे, जिन्होंने इस नबी का साथ देने का ठान रखा था, उन्होंने जवाब इस तरह दिया। सूरह आराफ आयत नंबर 75 में इस तरह जिक्र किया जाता है कि बेशक हमको इसके लाए हुए पैगाम पर हम ईमान रखते हैं। यानी वो जमे हुए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर यकीन के साथ कहा कि जिस नबी ने हमारे साथ जो मामला किया है, जो हक बात बताई है, वो बरहक है, हम इसका यकीन रखते हैं और एतमाद रखते हैं। इसी के नतीजे में उनकी आंखें तो खुल जाना चाहिए था, पर्दे हट जाना चाहिए था, मगर इसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुखलिस साथी इससे टिस मिस नहीं होते, तो वो गुस्से से भरे हुए इनसे मुखातिब होकर इस तरह कहते कि सूरह आराफ आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला यूं बयान फरमाता है कि बिलाशुबा हम तो इस शय का जिसमें तुम्हारा ईमान है इनकार करते हैं। यानी हट धर्मी के साथ अलल ऐलान इन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारे इस हक का ऐलान करते हैं। उसमें गुरूर था, उसमें लापरवाही थी, उसमें गफलत थी और अपनी अनापरस्ती थी जो इसमें छुपी हुई थी, और सरकशी के साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर इस नबी का इनकार कर दिया। इसी के नतीजे में सालेह अलैहिस्सलाम इस कौम के इनकार के नतीजे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा आब दीदा हुए और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसकी शिकायत की, इसको बयान किया और इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौजज़े की शक्ल में इनके लिए एक निशानी भेज दी कि अगर ये कौम इसके साथ जो मौजज़ा भेजा जा रहा है, जो निशानी भेजी जा रही है, इसके साथ खैर का मामला करते रहे तो इनकी पकड़ नहीं आएगी, इन पर अजाब नहीं आएगा और इन्हें मतलब इस दुनिया से इन्हें मालियामेट नहीं किया जाएगा। और वो निशानी क्या थी? निशानी ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए एक ऊंटनी भेज दी थी। उनके पास पानी का एक कुआं था जिससे वो लोग पानी सैराब हुआ करते थे और पानी को लिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंटनी को भेजा, कहा उस नबी के जरिए से पैगाम भेज दिया, कहा कि ये ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है। ये ऊँटनी एक दिन ये पानी पिएगी, दूसरे दिन आप पानी पिएंगे और वो उसको कुछ ना आप कहेंगे, वो जितना चाहेगी पानी पिएगी और वो मतलब जो है बिल्कुल तुम्हारे लिए एक निशानी की शक्ल में है। और इसके साथ इस कौम की तरफ इस निशानी को भेज दिया गया, मगर कौम के लोग इसको भी बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके सिलसिले में प्लानिंग की और सोचो विचार की कि इस नबी का कहना हम क्यों माने, क्योंकि ये नबी एक ऐसा मामूली सा एक इंसानी बशर है और इसकी वजह से ये जो ऊंटनी है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, इसको हिटा देना ही हमारे लिए बेहतर है ताकि हम पानी से बिल्कुल पूरी तरह इंडिपेंडेंटली मतलब जो है हम सैराब होते रहें। इसी वजह से इन्होंने बाकायदा तौर पर इन्होंने एक प्लान बनाया और उसके ज़रिए से इस ऊंटनी को मार दिया। इस ऊंटनी का मारना था कि इसकी खबर उस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम को पहुंची। जब सालेह अलैहिस्सलाम को इस ऊंटनी की ख़त्म होने की या मारने की इतला पहुंची तो आप बहुत ज़्यादा आबदीदा हो गए। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि ऐ कौम तू सब्र न कर सकी, इसके नतीजे में अल्लाह का अजाब का अब इंतज़ार कर, देख इसके बाद क्या होता है। न उस नबी ने उस कौम से कहा कि 3 दिन के बाद न टलने वाला अजाब तुम पर आएगा, तुम इंतज़ार करते रहो। आप दीदा नबी उनको
کو اس طرح کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 3 دن کے بعد ان پر ایک عذاب بھیج دیا اور اس قوم کو اس دنیا سے بالکل پوری طرح صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اس عذاب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک دہشت ناک قسم کی ایک زوردار کڑاکا ہوا، کہیں کہا گیا چیخ ہوئی، کہا زوردار دھماکہ ہوا، اور ایک اس میں ان کا جو عذاب تھا وہ تھا مسلسل مطلب جو ہے زلزلے آتے رہے، ایک بڑا سا جھٹکا ہوا اور یہ قوم بالکل پوری طرح سے زمین دوز ہو کر رہ گئی اور وہاں ایسی پڑی رہ گئی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایسے پڑے تھے جیسے پتے سوکھے ہوئے ہر جگہ لاشوں کے ڈھیر کی شکل میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں جو اپنا زم رکھتے تھے، جو اپنا غرور رکھتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے، جو اپنی کاریگری پر اور اپنے اس ہنر اور اپنی اس انجینئرنگ پر بہت زیادہ زم رکھا کرتے تھے، وہ بالکل پوری طرح اس دنیا سے ملیا میٹ ہو کر رہ گئے۔ انہیں کوئی بچانے والا نہیں آیا، انہیں کوئی ایسی طاقت سمجھ نہیں آئی اور نہ مدد کو آئی جو انہیں بچا سکی۔ سامعین کرام، اس طرح یہ قوم اس دنیا سے تباہ و برباد ہو کر ہمیشگی کے لیے عبرت کا سامان کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے مجھے اور آپ کو ختم ہو کر رہ گئی، جس کا تذکرہ یہاں پہ اس مقام پر سورہ عنکبوت آیت نمبر 38 میں اس کا تذکرہ کیا گیا، جہاں عاد اور سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے وہ مقامات عطا فرمائے تھے، مگر ان کے نام اعمال کو شیطان نے ایسا خوشنما بنا دیا کہ وہ دنیا ہی کی طرف جھکے رہ گئے، اور اسی کے نتیجے میں وہ ہوش گوش رکھنے والے، عقل رکھنے والے، اشرف المخلوق کی حیثیت سے اس منظر عام پر آئے تھے، مگر اللہ رب العالمین کے آگے انہوں نے سر بسجود نہیں کیا، اپنی زندگی پر نظر ثانی نہیں کی، اپنے مقصد عظیم کی طرف انہوں نے پیش قدمی نہیں کی اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا سے مٹا کر بالکل پوری طرح سے ختم کر دیا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آیت نمبر 39 کی طرف چلتے ہوئے وہاں 3 شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو پھر سے تاریخ کے جھروکوں میں لے جاتا ہے۔ اس میں سے اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ضم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، آخرکار ہم ہر ایک کو ہم نے اس گناہ میں پکڑا۔ سامعین کرام، 3 شخصیتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا مطلب جو ہے ان شخصیات کا تذکرہ مجھے اور آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کے صفحات کے ساتھ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اس میں پہلا نام جو لیا گیا ہے وہ ہے قارون، جس کا سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ قارون مطلب جو ہے کون تھا، کہاں تھا اور اس کی کیا خصوصیات تھی، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کی طرف باقاعدہ نام لے کر نشاندہی کی اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پکڑا اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ آئیے اس جھروکوں میں ہم جھانکیں اور دیکھیں کہ ماضی کے صفحات مجھے اور آپ کو کیا بیان کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، جہاں جو شخصیت کا تذکرہ کیا گیا اس کا نام ہے قارون۔ قارون کو بائبل اور تلمود کی کتابوں میں خزہ کے نام سے بھی اس کو یاد کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس قارون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ شخص بنی اسرائیل کے ہونے کے باوجود بھی اپنی قربت، اپنی محبت، سب کچھ مطلب جو ہے وہ فرعون کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، ربط میں تھا، اور اسی کی چاپلوسی کرتے ہوئے، اسی کا کہا مانتے ہوئے، اسی کے نقش قدم پر چلنے والی یہ شخصیت وہ ہے قارون۔ اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مخرب پن اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ فرعون کے ساتھ باقاعدہ طور پر مخالف پارٹی میں کھڑے ہونے والا جو گروہ ہے اس میں قارون کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ بھی مطلب جو ہے اللہ کے نبی کی طرف سے آنے والے پیغام کو جاننے
والا تھا، دین حق کو سمجھنے والا تھا، مسلمان کی حیثیت سے منظر عام پر آیا تھا، مگر جس پر دنیا کا عروج مطلب چھا جائے اور جس پر دنیا کی مختلف قسم کی یہ مقناطیسی طاقتیں مطلب جو ہے اس پر عود آئیں تو انسان اسی طرح کا باولا پن اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طرح دنیا میں انسان اللہ سے نافرمانی کرتے ہوئے، دغا کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں ایک قارون کا تذکرہ ہے، مگر دنیا میں ایسے ہزاروں قارونز ہیں جو اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں، اور یہی وہ قارون ہے جو مختلف طریقے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، نعمتوں کو سمیٹتے ہیں، مگر اللہ سے نافرمانی کے ساتھ اپنے آپ کو منظر عام پر لے آتے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین اس کے سلسلے میں یوں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ ایک جادو ہے اور سخت جھوٹا ہے۔ یعنی ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس آیت کی تفسیر کی طرف اگر ہم جائیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قارون قوم سے باغی ہو کر دشمن کی طاقت کا پٹو بن کر رہ گیا تھا، اور پھر یہی وہ شخصیت ہے کہ بنی اسرائیل کی جڑ اس شخص کے ذریعے سے وہ ہلا دینا چاہتا تھا، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس بنی اسرائیل کو اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا میں مٹا کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے ساری قوتیں اور ساری طاقتیں اس نے اپنے لیے اس دنیا میں صرف کر کے اس نے اپنا عروج حاصل کرنا چاہا۔ سامعین کرام، یہ قوم سے غداری کے نتیجے ہی میں فرعون کی سلطنت میں ایک بڑا مقام حاصل کر چکا تھا، اور اس کی تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں اسی وجہ سے اس کے پاس دولت بے پناہ تھی، اور وہ مطلب جو ہے عروج اسی طرح اس نے وہاں اس قوم میں یعنی فرعون کے اس زیر نگرانی اس نے عروج حاصل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے یہودی روایات کے مطابق یہ قارون غیر معمولی دولت کا مالک تھا، اور اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر مطلب درکار ہوتے تھے۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں سورہ قصص آیت نمبر 76 اور 78 تک کی ان دو آیتوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے۔ آئیے اس کے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، پھر ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل ہی سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کے گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو کچھ مجھ کو حاصل ہے، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے پہلے طاقت و حمیت رکھتے تھے، اور مجرموں سے تو ان کی گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ سامعین کرام، یہاں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، مال و دولت کے سلسلے میں اس کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، مختلف بہترین رزق اسے عطا فرمایا، اور اسی رزق کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے کئی آدمیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کہا گیا، مگر یہودی اس کے مطابق، ان کی روایات کے مطابق خچر کا جس کا تذکرہ کیا گیا، 300 خچر اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے اس کے لیے درکار ہوتے تھے، یعنی اتنی دولت اسے تھی، مگر وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ منظر عام پہ آیا، اللہ سے انکاری کے ساتھ منظر عام پہ آیا، سرکشی اور غداری کے ساتھ منظر عام پر آیا، اور اسلام کے خلاف جتھا بندیاں کرنے میں یہ شخص آگے آگے مجھے اور آپ کو نظر آیا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو سورہ قصص آیت نمبر 79 سے 81 کی آیات میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو وہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں گئے ہوئے تھے، اس نے اپنی دولت یعنی قارون نے اپنی دولت کے خزانے ظاہر کر کے لوگوں کی آنکھوں کو چکا چوند کرنے کے لیے، انہیں دنیا کی طرف پھر سے راغب کرنے کے لیے، دنیا کا بندہ بنانے کے لیے اس نے ایک کام عجیب سا انجام دیا، وہ یہ
ہے کہ اپنی دولت کی اس کے پنجیوں کو اس نے ایک مطلب جو ہے جلوس کی شکل میں وہ نکلا اور لوگوں کو اس درمیان میں دکھاتا رہا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ قصص آیت نمبر 79 سے 81 میں اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس شخص نے کیا کیا حرکتیں کی جو اسلام کو ختم کرنے میں پہل کے ساتھ اس نے کیا کام انجام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو ان کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنے آپ مدد خود کر سکا۔ سامعین کرام، اس آیات کی روح سے مجھے اور آپ کو جو بتایا گیا کہ اس نے دنیا میں ایمان رکھنے والے لوگوں کو مختلف طریقے سے انہیں راغب کرنے کے لیے، انہیں لجھانے کے لیے اور دنیا کی طرف جھکاؤ کے لیے اس نے اپنے خزانوں کو جو ہے اس نے ظاہر کر کے ایک نمائش کا سامان کیا۔ اسی کے نتیجے میں جن کے ایمان کمزور ہوا کرتے ہیں اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا کہ انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ قارون تو بڑا ہی نصیبے والا ہے، اور ایسا خزانہ ہمیں بھی مل جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ دنیا یہ ایک ایسا مطلب جو ہے کھیل ہے کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے تو وہاں سے نکل نہیں پاتا، اور دنیا کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب جو ہے گروپ کے ساتھ جاتے ہوئے صحابہ کے درمیان میں اس طرح مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی انگلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی میں ڈبویا اور پھر اسے اٹھایا، اور اس انگلی کی ایک مطلب جو ہے نوک پر صرف ایک مطلب جو ہے بوند لگی ہوئی تھی۔ اس کو مخاطب ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اس بوند کے عدد سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی وقت ایسی ہے کہ یہاں دیا جانے والا سارا مطلب جو ہے مال، ساری دولت، ساری نعمتیں، سارے رشتے ناتے، ساری محبتیں، سب کچھ پیچھے رہ جانے والی ہے۔ صرف اسے اس لیے عطا کی گئی ہیں تاکہ وہ اس دنیا میں اس کے استعمال کے ذریعے سے اپنے اللہ کے ان محبوب بندوں میں شمار ہو جائے، اور جو مقصد اسے دیا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل میں وہ اس کو بروئے کار لے آئے، اسی وجہ سے دیا گیا۔ مگر لوگ اس دنیا کو سمیٹنے میں جب لگ جاتے ہیں تو وہ مطلب جو ہے اپنا سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، گمراہی کے راستے کی طرف نکل جاتے ہیں، اور پھر مطلب جو ہے سوائے پچھتاوے اور حسرت کے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں کیا گیا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے کمزور ایمان لوگ اس مطلب جو ہے نمائش کو دیکھ کر، اس دولت کو دیکھ کر، ان رتبوں کو دیکھ کر، ان درجات کو دیکھ کر، اس غرور والی مطلب جو ہے ہستی کو دیکھ کر وہ مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ نصیبے والا ہے، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے۔ مگر جن کے ایمان کی مضبوطی تھی اس کا تذکرہ بھی اس آیت کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ افسوس تمہارے حال پر، ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ثواب ہے نیکیاں، ثواب ہے اللہ کی رضا، ثواب ہے اللہ کی خوشنودی، جو نامہ اعمال میں جس شخص کے پاس جمع ہو جائے تو یقین جانیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مطلب جو ہے امیر ترین شخص ہے، جسے اللہ رب العالمین ارجعی الی ربک کی صدا کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی کی طرف اس ایمان کی مضبوطی رکھنے والے اشخاص نے کہا کہ ثواب زیادہ بہتر ہے بالمقابل اس کے کہ اسے جو دولت عطا کی گئی ہے یہ دولت اچھی نہیں ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی حساب کتاب ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر غلط مطلب جو ہے رجحانات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں خرابی ہے، گمراہی ہے، اور گم ہونے کے خطرات مطلب جو ہے ہمارے لیے زیادہ ہے۔ اس کی طرف ایمان رکھنے والے لوگ اس میں اشارہ کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس قارون کو اللہ رب العالمین نے جو اپنا عروج رکھتا تھا، جو اپنا مطلب جو ہے زم رکھا کرتا تھا اور اپنی صلاحیتوں
چیزوں پر بہت زیادہ غرور اس کو تھا، تو اللہ رب العالمین اسی آیت میں تذکرہ کرتا ہے کہ اس پر عذاب بھیج دیا گیا۔ ہوا یہ ہے کہ اسے زمین میں دھسا کر رکھ دیا اور وہ اپنی پوری اس کے ساتھ جاہ جلال کے ساتھ زمین میں دھس کر رہ گیا، اور دنیا میں بالکل پوری طرح سے اپنا خاتمہ خیر کی بجائے اس نے اللہ کی انکاریت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور نافرمان لوگوں میں او فہرست میں لکھ دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ عروج، یہ ہے وہ غرور، یہ ہے وہ دنیا کی طرف کا جھکاؤ جو انسانوں کو کچھ کام نہیں دیتا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کام آیا، نہ مطلب جو ہے کوئی ان کے مقابلے میں ان کی دولت کام آئی، اور نہ ہی کوئی عروج ان کے لیے کوئی کام آیا، نہ خود اپنے آپ وہ کچھ مدد کر سکا جس کا اپنے آپ پہ وہ زم رکھا کرتا تھا، وہ بھی اسے کام انجام نہیں دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے خود مطلب جو ہے آپ اپنی آنکھوں سے کئی ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہوں گے، جو اپنے سامنے ہی کئی ایسے اشخاص ہیں جو اپنی سانس مطلب جو ہے کب ختم ہو جائے اور کب ٹوٹ جائے، ایسے کئی اشخاص کہیں سکرات کے عالم میں، کہیں بستر مرگ میں پڑے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور اس وقت ان کے اولادوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، مختلف مطلب جو ہے ماہرین ڈاکٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں، ادویات وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، چاہنے والوں کے ہاتھ مطلب اٹھے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے، ان کی واپسی کی صحت کی دعائیں مانگتے ہوئے ہاتھ بھی اور زبانیں بھی موجود ہوتی ہیں، مگر کوئی ایسا ہے جو موت کی اس کیفیت سے بچا کر کسی کو دنیا کی طرف لے آئے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہ دولت کام آتی ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ محبتیں کام آتی ہیں، نہ دنیا کی کوئی نعمت کام آتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جب انسان کو کھینچ کر اپنی طرف لے آنا ہو تو صرف مطلب جو ہے فرشتے کو حکم دیتا ہے، اور وہ آ کر اپنے مقررہ وقت پر انسان کو اس دنیا سے ہٹا کر مطلب جو ہے اور اس دنیا کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں جو مقصد عظیم دیا گیا ہے اس کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو جس طرح یہاں پہ قارون کا تذکرہ کیا گیا اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو تباہی و بربادی کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد ایک اور شخصیت کا تذکرہ اس میں آیا، وہ ہے فرعون۔ فرعون کون تھا؟ یہ مصر کا شہنشاہ تھا، اور اس کے سلسلے میں اس میں مختلف فرعون بھی ہیں، اور ایک مخصوص فرعون کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ یعنی فرعون وہاں کے بادشاہیت، یعنی مصر کی جو بادشاہیت تھی، وہاں کے بادشاہ کو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبطی قوم جو قوم پرستی کی بنیاد پر وہاں پہ وجود میں آئی تھی، یوسف علیہ السلام کے لمبے عرصے کے بعد، یعنی ان کے انتقال کے بعد، جب بنی اسرائیل کو یعنی ان کے بھائیوں کو عروج عطا کیا گیا تھا، لمبے عرصے تک انہوں نے حکومتیں کی تھی، اس کے بعد قوم پرست مطلب حکومت وجود میں آئی، اور اس قبطی قوم کا جو سربراہ تھا یہ فرعون تھا، جس نے ان مطلب بنی اسرائیل کو ایک مخصوص علاقے افسوس میں ان کو بند کر دیا گیا، ان کے پاس سے اختیارات کو چھین لیا گیا، اور مطلب جو ہے منظر عام پر آ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس فرعون کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو تفصیلات ملتی ہیں، یہ فرعون غرور اور گھمنڈ کا مطلب جو ہے ایک منبع تھا۔ اسی وجہ سے تو جب اس کو ایک جوتشی کی طرف سے یہ معلومات ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت کے تخت کو پلٹنے کے لیے ایک بنی اسرائیل کا بچہ مطلب جو ہے وجود میں آئے گا اور آپ کا تختہ الٹ کر رکھ دے گا، آپ کی سلطنت کا اختتام ہو جائے گا، اس کی بنا پر اس نے اعلان کر دیا کہ ظالمانہ مطلب جو ہے ایک حکم جاری کر دیا، کہا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکیاں ہیں ان کو رہنے دو، تاکہ ہم ان لڑکیوں سے اپنے قوم کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کی قوم کو بالکل پوری طرح سے ختم کر دے۔ رہ گئے ان کے لڑکے تو ان کو جب بھی یہ پیدا ہو جائیں ان کو قتل کر دو۔ مگر اسی درمیان میں وہی فرعون تھا جس نے ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اللہ رب العالمین کس کو بچانا چاہتا ہے، کسی کو اگر مطلب جو ہے عروج دینا چاہتا ہے اور اسی کے ذریعے سے تختہ الٹنا چاہتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین مطلب جو ہے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین خود ایسے ذرائع پیدا کر دیتا ہے، خود ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ کس طرح سے پانی میں مطلب جو ہے ماں اپنی ٹوکری میں ڈال کر انہیں بھیج دیتی ہیں،
اور وہی ٹوکری مطلب جو ہے آتی ہے فرعون کے محل کے پاس، اور وہی فرعون کے محل میں ان کی بیوی آسیہ انہیں گود میں لیتی ہیں، اور انہی کی پرورش کے نتیجے میں انہی کے محل میں رہتے ہوئے وہ عروج پاتے ہیں، جس کے ذریعے ہی سے موسیٰ علیہ السلام منظر عام پر آئے، اور اسی کے ذریعے سے پیغمبر رسول بنے، اور اسی کے ذریعے سے اس فرعون کے پاس باقاعدہ طور پر پیغام حق لے کر آئے۔ جب پیغام حق لے کر آئے تو اس نے اس موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر باقاعدہ طور پر اس نے ان کا مذاق اڑایا اور مختلف طریقے سے ان کی تذلیل کی، اور حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، معجزے بھی مطلب دکھائے گئے تو اس نے اسے جادو تصور کیا، آنکھیں نہ کھولی، اپنے غرور کے ضم میں مطلب جو ہے جکڑا رہا۔ تو اس قانون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر جادوگروں کا ایک بڑا سا مطلب جو ہے ایک میلہ لگایا، اور اس درمیان میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مطلب جو ہے ان کی معجزات کو اس نے نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العالمین حق کو ہمیشہ مطلب جو ہے اوپر رکھتا ہے اور اسی کو غالب کرتا ہے۔ وہاں بھی ہوا کیا، جن مطلب جادوگروں کو انہی بنی اسرائیل کے لوگوں سے چنا گیا تھا، اور وہاں لے آ کر حق ان کے سامنے ختم کرنے اور اسی کے ذریعے سے انہی کی طرف چال چلنے کی اس نے جو کوشش کی تھی، مگر اللہ رب العالمین نے اسی چال کو پلٹ کر رکھ دیا۔ انہی جادوگروں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم اللہ پر ایمان لائے، موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے، اب تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے کر ڈال، ہم مطلب جو ہے تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بفرا ہوا فرعون، وہ آپے سے باہر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم سے اس نے ان لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ اس کی ظلم کی داستان کچھ اس طرح بھی آتی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں رہنے والی اپنی اہلیہ محترمہ یعنی آسیہ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی اللہ کی برگزیدہ مطلب جو ہے بندوں میں سے ایک تھی، اور اللہ کے مطلب جو ہے آگے جھکنے والی بندوں میں سے ایک تھی، مگر اس ظالم نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بڑا بدترین قسم کا معاملہ کیا، مختلف طریقے سے تزدید کرتا رہا، مختلف طریقے سے ظلم و زیادتیاں کرتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مطلب ان کو لٹا کر ان کے ہاتھوں میں میخیں مار کر مطلب جو ہے انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، مختلف طریقے سے گرم پانی انہیں اچھال کر جو ہے انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، آخر کار انہیں اوپر ایک لمبی سی عمارت بنا کر نیچے پھینک کر جو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ یہی فرعون تھا۔ یہی فرعون پر اللہ رب العالمین نے آنکھیں کھولنے کے لیے مختلف قسم کے عذابات اس پر بھیجے گئے، مختلف ان عذابات کی شکل میں وہ پریشان ہو اٹھتا، حکومتیں مطلب جو ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی، اور پوری کی پوری بستی میں ہلچل مچ جاتی۔ تو ایسے اوقات میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا اور کہتا کہ اے موسیٰ، اللہ کے پاس تمہارے دعا کر کہ اس عذاب کو مطلب جو ہے ختم کر دے تو میں تمہارے خدا کو مان لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے اور پھر عذاب ٹل جاتا، مگر پھر وہ مطلب جو ہے ویسے کا ویسا ہی انکاری بن کر منظر عام پر آتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا، اسی طرح ظلم و زیادتیاں کرتا اور اسی شرک میں مبتلا ہوتا، اور وہی مطلب جو ہے سارے کام جو اللہ کی نافرمانی کے مد میں آتے ہیں، اس نے اپنے اس مطلب جو ہے پاور کی بنیاد پر اس نے مطلب جو ہے کام کیا تھا۔ اللہ کے اس نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات بھی رکھی تھی کہ میرا خدا جہاں معجزات دیتا ہے وہاں زندگی موت کا بھی وہ مالک ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، تمہارا خدا مطلب جو ہے زندگی اور موت کا مالک ہے، میں بھی مطلب جو ہے زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے غرور کی مثال اس طرح اس نے پیش کی کہ اپنے جیل میں بند دو لوگوں کو اس نے بلایا، ایک تھا مطلب معصوم شخص اور ایک تھا مطلب جو ہے ظالم مجرم شخص۔ ان دونوں کو سامنے بلایا، جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا اور جو معصوم تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ دیکھو، میں بھی تو مطلب جو ہے زندگی موت کا مالک ہوں، یعنی اللہ کے صفات اور اختیارات میں وہ ساجی بننے کی کوششیں کرنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان سے بنی اسرائیل کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام لے کر آگے نکلے۔ وہاں جب نکلے تو ہوا یہ ہے کہ جہاں وہ پہنچے تھے بحر احمر کی طرف، وہاں پر سامنے سمندر تھا، پیچھے مطلب فرعون کو معلوم ہوا، فرعون اپنی جدید مطلب جو ہے وہ پوری فوج کو جو مختلف ایمرجنسی کی حالات
والی فوج بھی اور اپنی وہ تمام وہ فوج بھی جس کو اپنے لیے حفاظتی سامان کے طور پر رکھتا تھا، ان سب کو لے کر اس مٹھی بھر بنی اسرائیل کے افراد کو اور اس نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ختم کرنے کی غرض سے اپنے جاود جلال کے ساتھ نکلا۔ مگر اللہ رب العالمین کی چال بالکل الگ تھی۔ تاریخ کے صفحات قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو معاملہ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے جہاں بنی اسرائیل کو ان کو یہاں سے مصر سے نکالا تھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کو لے کے نکلے تو وہاں سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی ٹھانٹے مارتی ہوئی فوج تھی، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے اس عصا کو اس سمندر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو سمندر پہ مارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 2 ٹکڑے سمندر ہو گیا، وہاں پہ راستہ بن گیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کی اس قوم کو لے کر اس پار سے وادی فارا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر پیچھے فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح جگہ بنا کر آگے نکل رہے ہیں، اس وقت بھی اس کی آنکھیں کھل جانا چاہیے تھی، کیونکہ جو معجزہ اس نے وہاں پہ دیکھا یہ کوئی اپنی جو ہے انسانی طاقت یہ ایسا کام نہیں کر سکتی، یہ کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو ایسے کام سر انجام دیتی ہے۔ اس وقت اس کی آنکھیں کھل جانا چاہیے تھا، اس وقت بھی اس کی آنکھیں کھل جانا چاہیے تھا جب وہ عذابات مختلف مینڈکوں کی شکل میں، مختلف ٹڈیوں کی شکل میں، مختلف قحط ساری کی شکل میں، مختلف جو ہے آسمان سے خون کی بارشوں کی شکل میں اس کے اوپر مختلف جو عذابات آئے تھے، اس پر بھی جو ہے خود کنٹرول نہ کر سکا، اور اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس نے دعا کروا کے اس عذاب کو جو ہے اس نے ٹالا تھا، تو اس وقت بھی اس کی آنکھیں کھلنا ضروری تھا۔ مگر اپنا زم جب انسان پر چڑھ جاتا ہے، غرور انسان کی آنکھوں پر چڑھ جاتا ہے، اور جب غفلت کے پردے آنکھوں پر اور دماغوں پر اور دلوں پر چڑھ جاتے ہیں تو انسان کی کیفیت اس فرعون ہی کی طرح ہوتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھتا رہا، اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس سمندر کے بنے ہوئے اس راستے سے پار ہو رہے ہیں، میں بھی جو ہے اسی راستے سے ان کو جالوں گا اور ان کو پکڑ کر ان کو سزا سے ہمکنار کروں گا۔ اسی غرور و عزم کے ساتھ اپنی پوری فوج کے ساتھ اس سمندر میں اتر آیا۔ بیچ راستے میں تھا، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، اور وہ حکم کے ساتھ ہی سمندر اپنی پوری وہ جو کھلی ہوئی راہ تھی اس کو ایک ساتھ ملا دیا، اور پوری فوج غرقاب ہو کر اس صفائے ہستی سے ایک دم پوری طرح سے ہٹ کر رہ گئی۔ اس واقعے کا فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس فرعون نے جب ڈوبنے لگا، جب سمندر میں غرقاب ہونے لگا، تو اس وقت اس نے اللہ کو پکار کے کہا کہ اے اللہ، اب میں مان لیا، اب میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں، مجھے اس سے بچا لے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کے فرمایا تمہارا اس وقت ایمان لے آنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ تمہاری اس لاش کو ہم انسانوں کے لیے ایک عبرت بنا کر رکھ دیں گے، اور ہوا آج بھی وہی ہے۔ وہی فرعون آج اس کی لاش وہاں میوزیم میں پڑی ہوئی مجھے اور آپ کو عبرت کا پیغام دیتی ہے۔ لوگ اسے جا کر دیکھتے ہیں، مختلف اس کے پکچرز، مختلف اس کے ویڈیو ہم اپلوڈ کر کے اس یوٹیوب کے ذریعے سے بھی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وہ فرعون تھا جو غرور کرتا تھا، غفلت میں ڈوبا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کسی کو مٹانا چاہتا ہے تو کس طرح سے صرف ایک چٹکی کے نتیجے میں وہ صفائے ہستی سے بالکل جو ہے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور جن کو بچانا تھا اللہ رب العالمین نے اس سمندر میں راستہ بنا کر انہیں وادی فارا میں لے گیا، وہاں انہیں عروج عطا کیا، انہیں حکومتیں عطا فرمائی، اور انہیں فلسطین میں لے جا کر ان کی کھوئی ہوئی سلطنت اور ان کی کھوئی ہوئی زمین کو انہیں دوبارہ عطا کروا دیا۔ یہ ہے وہ طاقت جسے اللہ کہتے ہیں، یہ ہے وہ طاقت اس ہستی کی جو اس دنیا کائنات کو چلا رہا ہے، یہی وہ طاقت ہے جو ساری دنیا کے سارے انتظام
इंतजामात इस हस्ती के ज़रिए से होते हैं। इस बात को समझना, इस किबरियाई को तस्लीम करना और इसके ज़रिए से अपने ईमान में तक़वियत बख्शना ही एक अक्लमंद होने की एक दलील है, अक्लमंद होने का एक मतलब पैगाम है जो इंसानों को दिया जाता है। सामीन इकराम, ये दूसरी शख्सियत का तस्करा जो इस आयत में कहा गया कि देखो, जम रखने वाले लोग, उरूज रखने वाले लोग, मुमलियत रखने वाले लोग, अपने पास सब कुछ ताकतें रखने वाले लोग, इनको कुछ मतलब जो है ना खुद अपने बचाव का उन्होंने सामान किया और ना ही उन्हें कोई बचा सका, बल्कि दुनिया से मलियामेट होकर रह गए। आइए तीसरी शख्सियत का तस्करा करते हैं, जहां पे हामान का नाम के साथ यहाँ पे तस्करा किया गया है। यह हामान कौन था? मुख्तलिफ तफासिर के जरिए से मुख्तलिफ बातें मेरे और आपके सामने आती हैं, मगर जो कुरान मेरे और आपके सामने जो बात रखता है वो इस हामान का तस्करा है कि वो फिरऔन का वजीर था, यानी एक ऐसा मतलब जो है रुतबे पर फाइज था जहां पर मशवरा देना, राय देना, सही मतलब जो है रहनुमाई अता करने वाला वो मुकाम है जहां इस हामान को फाइज किया गया था। मगर इस हामान के सिलसिले में कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा ज़हीन मतलब जो है शख्स था और बहुत ज्यादा तजुर्बाकार था, और ये मुख्तलिफ तरीके से ये बादशाहों के साथ बाकायदा तौर पर साजी हुआ करता था और इन्हें मुख्तलिफ राहें दिखाया करता था। इस हामान के सिलसिले में आता है कि इसने बाकायदा तौर पर फिरऔन को गलत राह दिखाने में अहम किरदार अदा कर दिया। इसी वजह से जब मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में हाजिर होकर वो फिरऔन के सामने अपना पैगाम रखा तो उस वक्त फिरऔन ने इसी हामान को मुखातिब होकर फरमाया था कि फिरऔन ने कहा कि ए हामान, जरा सा ईंटें पकाकर तुम ऐसी इमारत तामीर करो ताकि इस पर चढ़कर हम इस मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को तो झांक कर देखें। और इसी का तस्करा कुरान मजीद में किया जाता है। ये वो शख्स है जो हमेशा गलत रुख के साथ गलत मतलब जो है तारीख इतने कलम बंद कर दी, और इसी ये हामान गलत मतलब जो है राहें दिखाने में अहम किरदार अदा करता था, मगर इसका रुतबा, इसका उरूज किसी काम नहीं आया, मलिया मेट होकर रह गया और इस सफाए हस्ती से बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे खत्म होकर रह गया कि इन लोगों का नाम भी नहीं है, इनकी कोई निशानियां भी नहीं है, इनसे कोई वास्ता जोड़ना भी नहीं चाहता। ऐसी ये हस्तियां हैं जहां पे ये बयान की गई हैं। अल्लाह ताला ये तमाम बातें कहते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा उनके पास बय्यनात लेकर आया था, मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का जम किया, हालांकि वो सब खत ले जाने वाले न थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन तीनों का तस्करा, फिरऔन, हामान और हारून, इन तीनों की तरफ हमने एक नबी को भेजा था और वो नबी है मूसा अलैहिस्सलाम। ये आए और बय्यनात बाकायदा तौर पर मौजज़ात के जरिए से इनको पैगाम दिया, मगर इन्होंने जम किया, जबकि इनका जम इनके लिए कोई मुसाबकत ले जाने वाला कोई काम नहीं अंजाम देता था, क्योंकि हमने देखा कि कारून की दौलत उसके किसी काम नहीं आई, हामान की जहनियत उसके किसी काम नहीं आई, और फिरऔन का वो जम और वो उरूज और वो सल्तनत उसके किसी काम नहीं आई। अल्लाह का सिर्फ एक हुक्म उन्हें सफाई हस्ती से बिल्कुल मिटा कर रख दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि आखिरकार हर एक को हमने इस गुनाह में पकड़ा, फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव वाली हवा फरमाई, और वो पथराव वाली हवा है आद की तरफ, लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, जिसका तस्करा हम पिछले 2 क्लास पहले हम कर चुके हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी बिगड़ी हुई थी। उसके नतीजे में जब पथराव मतलब जो है आग के गोलाबारी हुई और वो बिल्कुल पूरी तरह से मलियामेट हो गए। अल्लाह ताला तस्करा करता है और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया, और वो यह है समूद की कौम, जिनको एक जोरदार झटके और आवाज ने इस दुनिया से मिटा कर रख दिया, और किसी को हमने जमीन में धंसा कर रख दिया, और वो है कारून का तस्करा, जिसे उरूज था, जिसको जम था और अपनी मतलब जो है दौलत पर मतलब जो है नाज था, उस दौलत को और उसको जमीन में धंसा कर रख दिया। अल्लाह ताला फरमाता है और किसी को हमने गर्काब कर दिया, और गर्क करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो है फिरऔन, जिसका तस्करा अभी आपके सामने आया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। अहम तरीन आयत है जो मुझे और आपको मुखातिब होकर कह रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। इसी वजह से राह दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरों को भेजा, मुख्तलिफ किताबों को इस दुनिया में उतारा, और जब वो पैगंबर हट गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन किताबों के जरिए से ऐसे दाइया ने इस्लाम को
اولو الامر لوگوں کو اس منظر عام پر لے آیا اور اس کے ذریعے سے پیغام حق مطلب جو ہے لے آنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین انسانوں کی آنکھوں کی پٹیوں کو کھولنے کے لیے دنیا کی مختلف مطلب کہیں آسمانی فلکیات کے ذریعے سے، کہیں زمین کی نباتات کے ذریعے سے، کہیں مختلف حادثات کے ذریعے سے، کہیں مختلف مطلب جو ہے اوپر نیچے مطلب جو ہے ترقی و زوال کے ذریعے سے ملت کی انسانوں کے سامنے مختلف قسم کے واقعات سامنے لے آ کر تجربات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جو انسان اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، نیتوں میں اخلاص و للہیت ہو اور صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننے کی جستجو اور ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی پٹی کو کھول دیتا ہے، جیتا جاگتا ضمیر عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسے اللہ کو کھوجنے میں آسانیاں ہو جاتی ہے۔ مگر جو لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اللہ کی انکاریت کی بلبوتے پر منظر عام پر آتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں عروج تو ضرور دیتا ہے، نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے اور پھر انہیں ترقیات تو ضرور دیتا ہے، مگر یہ دنیا کی حد تک ہے۔ مگر جب ان کی رسی دراز کر کے جب کھینچنے کا وقت آتا ہے تو ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے جہاں وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گئے۔ سامعین کرام، یہاں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں مدائن کے جو ہے دو قوموں کا تذکرہ ہے، ایک ہے قوم عاد اور دوسرا ہے قوم لوط، اور اس میں شعیب علیہ السلام کے قوم کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ان واقعات کو سامنے رکھیں اور شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ بڑی سلطنت کا تذکرہ کیا جو مصر کی سلطنت تھی جہاں فرعون رہا کرتا تھا، اور پھر دو اور شخصیتوں کا تذکرہ کیا گیا جہاں پہ حامان اور قارون کا تذکرہ کیا گیا۔ ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہاں کی نعمتوں کی کوئی معنی اور کوئی اصل نہیں ہے، اس کی طرف جھکاؤ، اس کو حاصل کرنے کی چاہ، اس کا مطلب جو ہے حرص رکھنا انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ لوگوں، اپنی آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ، اپنے مقصد عظیم پر نظر ثانی کرو اور مرکز محور پر مطلب جو ہے مرکوز ہوتے ہوئے وہ کام کرو جو اللہ رب العالمین تمہیں اور مجھے عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ فرمایا، کہا کہ میرے بعد میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے میری سنت، جو ان کو تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ واقعات کے جھروکے، یہ ماضی کے مطلب جو ہے مختلف واقعات مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں، لوگوں، دنیا کی اس مطلب جو ہے چکا چوند کر دینے والی چیزوں پر بھروسہ نہ کرو، اس پر نربھر نہ ہو جاؤ اور اسی پر ٹیکا لگا کے نہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ ایسی بے وفا چیزیں ہیں کہ کب ختم ہو جاتے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ اس کی مثال آخر میں وہی دوں گی کہ کورونا وائرس کی اس وبا کے درمیان میں کئی ایسے مریض ہیں جو ہاسپٹل میں زیر علاج، زیر ڈاکٹر کی نگرانی میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس دولت بھی موجود ہے، ان کے پاس اولاد بھی موجود ہے، ان کے پاس بیش بہا مطلب تعلقات بھی موجود ہیں، ان کے پاس بیش بہا ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، مگر اس درمیان میں کیا کوئی چیز یہ ان کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کارآمد ہو سکتی ہے تو وہ پیغام جو اللہ رب العالمین دے کہ اس کی زندگی کی بقا ہے، اگر وہ حکم دے دے تو کوئی وبا اس پہ اثر نہیں کرتی، کوئی مطلب جو ہے کسی کی اس کا ختم کر دینے والی سازشیں اس پر کام انجام نہیں دیتی، بلکہ وہ بچ جاتا ہے اور اپنے گھر واپس لوٹ کر آتا ہے۔ کیا یہ واقعات، کیا یہ حادثات، کیا یہ وبائیں میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، ان جھروکوں میں بار بار دیکھتے رہیے کہ میری اور آپ کی نظریں بھی کیا ہیں۔ کیا میں اور آپ دنیا کے بندے بن بیٹھے ہیں؟ کیا اسی کو سمیٹنے میں لگ گئے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا بھی غفلت کا یہی حال ہے، یا میری اور آپ کی لاپرواہی بھی یہی ہے؟ تو اگر یہی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اسی انجام بد کی مطلب جو ہے اعلان کر کے وہ خبر دی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اور آپ خوشخبری کے مطلب جو ہے مستحقین میں سے ہیں، اور اگر میری اور آپ کی آنکھوں پہ ابھی بھی پٹی ہے تو ان واقعات کے ذریعے سے کھل جانا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے پاس ہمیشہ دعائیں کیجیے، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں
آنکھوں کو کھول دے, ہماری بینائی میں مطلب جو ہے وہ وسعت عطا فرمائے, صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والا ذہن عطا فرمائے, زرخیز ہماری دل کی مطلب جو ہے وہ زمین عطا فرمائے, اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح معنوں میں دین حق کا اعلان کرنے والی جماعتیں مجھے اور آپ کو میسر عطا فرمائیں, تاکہ اس کے بلبوتے پر میں اور آپ نیک کام کرتے ہوئے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.